میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے. گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے. اس کا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا. اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے، بولیے ہم میں سے. اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز. تو جس ریڑھی والے نے سامنے آم صحیح سے لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے اور اندر اس نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے، تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے، لمبی چوڑی لائٹیں لگائی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے عرشہ رکھی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے ان کی آنکھوں کو چندھیا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو. جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ. اگر تم وہ نہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے. حضرت واسلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. اچھا پھر عجیب تماشا ہے، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، اور جب بیچنے جاتے ہیں یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کے اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک. جو بھینس بیچنے جاتا ہے وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والا چوئے گا. جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں. اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا اللہ نے سونی روزی دی ہے. تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکہ، فریب، فراڈ، دھوکے بازی. لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی صفائی کون دے گا؟ اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹافٹ 1 منٹ میں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. وہ معاملہ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے. حضرت واصل بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے کہ اسلام ایک پیشے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے مانگنے کا پیشہ، ہاتھ پھیلانے کا پیشہ، سوال کرنے کا پیشہ. اس کو ناپسند کیا ہے. باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولی آدمی نہیں، پھر تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پھر تو محبوب الہی ہو گیا ہے. پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے. اگر تو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزگار کے لیے نکلتا ہے، پھر تو اللہ کا محبوب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، وہ یہ ہے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ کھانا جو بندہ اپنے 2 ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سب سے اچھا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے. اور پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کو حضور نے کوئی پنڈتوں اور جوگیوں کا دین نہیں بنایا کہ تم بس غار کے اندر چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو، میری طرف دیکھیے گا. یہ نہیں فرمایا کہ تم بس ٹھیک ہے آ جاؤ مسجد تسبیح پکڑ لو، کوئی اور کام نہ کرو، بلکہ حکم دیا ہے کہ کسب معاش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، ہاتھ ہلاؤ. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تمہاری پردہ پوشی کے لیے بنائی گئی ہے، رات تمہاری پردہ پوشی کے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور فرمایا دن تمہارے رزق کمانے کے لیے بنایا گیا، جد و جہد کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں عبادت کرتا ہوں.
تو فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کمائی کرتا ہے تو وہ مجھے اس میں سے حصہ دیتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو عبادت گزار نہیں، تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو تیرے لیے یہ بندوبست کرتا ہے، جو تجھے یہ جد و جہد کر کے دیتا ہے، وہ تیرے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شوق دلایا صحابہ کو، محنت کرنے کا شوق۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے کی کمائی پر وقت گزارنا چاہتے ہیں، دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کچھ سسرال سے مل جائے، کچھ مجھے رشتہ داروں سے مل جائے، کچھ مجھے دوست احباب سے مل جائے، کچھ مجھے باقی جگہوں سے مل جائے۔ لوگ مختلف جگہوں پہ نظر رکھتے ہیں اور مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی صحابہ کو، مزاج عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی بات کر رہا تھا، پہلے اس کو مکمل کروں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دلایا صحابہ کو۔ تو ایک دن آپ گزر رہے تھے تو ایک صحابی وہ درخت لگا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے تجھے مبارک ہو، تجھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیری محتاجی بھی دور فرما دے گا، اس لیے کہ تو محنت کر رہا ہے، تو جد و جہد کر رہا ہے، تو اپنے ہاتھ سے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا اور اللہ تیری عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جو آدمی جہاد کے لیے نکلے اس کا دین میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ عدل کرنے والے حکمران کے ساتھ جو جہاد کے لیے نکلے اس کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ فرمایا میرا وہ غلام جو صبح سے لے کر شام تک ایک دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، فرمایا ایک پورا سال عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے سے اللہ ایک دیہڑی لگانے والے مزدور کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے زیادہ اجر دے گا، اس لیے کہ وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، میدان عمل میں نکلا ہوا ہے۔ مزدور کو ایک تو کاہلی بڑی ہے، ہر چوتھا نوجوان جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پوچھتے تو کیا کرتا ہے، کہتا کاغذ جمع کرائے ہیں باہر جانے کے لیے، تو سالوں بیت گئے، بس وہ نہ کاغذ نکلے نہ صاحب باہر گئے۔ بھائی کوئی کام کر لیں تو کہتے ہیں میرے ابا جی کو 2-4 کروڑ روپیہ دے دیں گے تو کچھ کر لیں گے، اگر نہ دیا تو پھر دیکھیں گے دائیں بائیں۔ اور اس ظلم نے، اس زیادتی نے گناہ کے دروازے کھولے ہیں، لالچ کے دروازے کھولے ہیں، قتل کے دروازے کھولے ہیں۔ اس گناہ نے رشتے ناتے توڑ ڈالے، لوگ کسی کی ذات سے تو پیار کر ہی نہیں رہے، جیب سے محبت ہو رہی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بغیر کمائی کے میرے ہاتھ پیسے آئیں۔ اور خدا کے بندو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا تجھے کیا دے سکتی ہے، لوگ تو محتاج ہیں، تو محنت کر اور توجہ میری بارگاہ کی طرف رکھ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توجہ اللہ کی جانب رکھے اور کوشش کے لیے نکل کھڑا ہو، اس طرح پرندہ سویرے بھوکا جاتا ہے شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی پیٹ بھر کے روزی عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے تو ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کہا حضرت آج کے بعد میں نے فکر نہیں کرنی کام کاج کی، میں نے نہیں کوئی بھی توجہ کرنی کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے، میری فکریں دور ہو گئیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج جنگل میں مزدوری ڈھونڈنے گیا تھا تو میں نے ایک عجیب انداز دیکھا ہے، ایک شیر نے شکار کیا، اس نے کچھ خود کھایا، کچھ اس نے بانٹا، کچھ تھوڑا سا شکار لے کے وہ گیا، پہاڑ کی چوٹی پر ایک لومڑی بیٹھی تھی، وہ لومڑی دونوں ٹانگوں سے معذور بھی تھی، آنکھوں سے اندھی بھی تھی، اس شیر نے جا کے اس کے منہ کے اندر وہ شکار ڈالا ہے اور لومڑی نے کھایا ہے۔ کہنے لگا جو رب اندھی اور لنگڑی لومڑی کو پہاڑ پر رزق دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے گا، میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کتنی چیزیں دیکھی تو نے، ایک شیر اور ایک لومڑی۔ فرمانے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا ہے۔ مزدوروں گویا حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ مزدور لومڑی نہیں ہوتا، مزدور تو شیر ہوتا ہے، مزدور تو یہ تو شیر ہوتا ہے، شیر۔
اس کا مالک جو جس نے اس کو دیہڑی پہ رکھا ہے وہ بھی مزدور کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی مزدور کی، تو مزدور تو شیر ہے، انہیں سر جھکا کے نہیں جینا چاہیے، انہیں سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ یہ تو بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے نکلتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ حقوق۔ ہمارے حکمران بھی حقوق کا تعین کرتے ہیں، کہتے ہیں 15,000 سے زیادہ، یہ جو بجٹ آیا ہے نا اس میں 15,000 سے زیادہ، کہتے ہیں مزدور کی تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے۔ کتنی جی؟ 15,000 سے کون سا گھر چلتا ہے؟ ویسے مولویوں کی بھی اتنی ہے، اور میرے خیال ہے کم مولویوں کی 15,000 ہے، 10 کے قریب ہی ہے، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ تو بڑا کھاتا ہے، ارادہ ہے عید کے بعد تجھے چھٹی کرا دی جائے، بڑے خرچے ہیں تیرے مولوی۔ 15,000 روپیہ تنخواہ مزدور کی، گزارا ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے، جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے۔ میں نے